یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا۔ یہ لفظ ہے وہ فطرت، ایک فطرت لفظ ہے، فا توئیں جسے کہتے ہیں، را تا، فطرت نیچر، فا کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر ڈال دینا اور توئیں کی بجائے تے ڈال دیں تو بنتا ہے فطرت اردو میں۔ عربی میں فطرہ، کیونکہ تا کو وقف کرتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے۔ فترہ کہتے ہیں گیپ، وہ پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اتنے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ آلموسٹ 600 سال، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے 25 عیسوی میں اور نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 571 میں، 571 میں، لیکن ظاہر ہے پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد آپ نے دعوت حق بلند کی، آلموسٹ آپ کہہ لیں 600 کچھ عیسوی میں، تو آلموسٹ 650 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کو، دنیا سے اٹھائے جانے کو، اور ان 600 سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اس میں اب کوئی پیغمبر، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب پیغمبروں میں ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں، میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، یہ حضور کی عاجزی تھی، ویسے ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم حضور کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، حضور نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں۔ تو وہ فطرت کا پیریڈ ہے، اسی لیے اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے پیریڈ میں پیدا ہوں جہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا انبیاء کی دعوت تو ہے لیکن وہ اس دعوت سے محروم رہے، جس طرح آج بھی ایسے علاقے ہیں افریقہ کے جنگل جہاں پہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہوئی، ان کے لیے خدا کا مان لینا کافی ہے، وہ اہل توحید، اہل فطرت شمار کی جائیں۔ اس طرح انبیاء کی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے ماں باپ، وہ لوگ وہ اہل فطرت شمار کیے جائیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُكُمْ، ہم نے اس طرف آپ کو نبی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اس میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ تو وہ ڈیٹم لیول کا ایمان، دین ابراہیمی، جو کچھ بھی اس فارم میں ان میں موجود تھا۔ تو اتنے بڑے گیپ کے بعد پیغمبروں کے اب ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو پس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ بیسیکلی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا کہ ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ تو لو اب پیغمبر آ گیا، ہوں اگے ٹرو، عمل کرو نا۔ یہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ ابھی درس، اچھا جی وہ درس اتوار نو ہو گیا، دن دے وقت تو ہے جی، وہ تسی دسیا ہی نہیں، چلو ہوں دس دیتا ہوں، آ رہے ہو پھر؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا آؤ، پہلی جگہ ساڈے کو کٹ گئی ہے، تو وہ ایویں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ میں کر رہا ہوں۔ سورہ النساء میں ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے خلاف حجت نہ بنا سکے رسولوں کے بعد کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، ہمیں حق بات کیسے پتہ چلتی۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ نور علی نور ہے، انبیاء نہ بھی آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گاڈ نہیں کر سکتا۔